بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوہر اور سسرال والوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ تو دیکھیں میں وظیفہ بتاؤں گی۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ نظر ثانی کرو خود پر کہ آپ میں کیا کوتاہی ہے یا آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کہو کہ میرے اوپر تو بھائی سسرال والوں کی محبت لازم ہی نہیں ہے، ساس سسر کی بھی محبت لازم نہیں ہے، نا فرض ہے، صرف اور صرف شوہر کی خدمت فرض ہے۔ تو دیکھو میں آپ کو بتاؤں، خدمت سے ہی جو ہے نا آپ کو محبت آپ کو ملے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو اس سے خوش ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری ایک بہت پیاری سبسکرائبر ہیں جنہوں نے مجھ سے پوچھا کہ شوہر اور سسرال والوں کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے۔ تو دیکھیں میں وظیفہ بتاؤں گی، لیکن اس سے پہلے میں کچھ ٹپس بتاؤں گی، آپ کو کچھ نسخہ بتاؤں گی جس کی وجہ سے آپ کے شوہر اور آپ کے سسرال کے والوں کے دل میں جو ہے محبت پیدا ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ کو اپنے اوپر کام کرنا پڑے گا۔ نظر ثانی کرو خود پر کہ آپ میں کیا کوتاہی ہے یا آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ پہلے تو آپ نے اپنے سسرال میں اپنی ساس اور نندوں کو دیکھنا چاہیے کہ آیا انہیں کیا چیز پسند ہے، کیا چیز نہیں پسند ہے۔ آپ محبت کرتے ہو، آپ کہتے ہو کہ بھئی میری ساس میری ماں کی جگہ ہے، میری نندیں میری بہنوں کی طرح ہیں، تو میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ محبت جتانا پڑتا ہے، دکھانا پڑے گا۔ بعض جگہوں پہ، بعض مقامات پر محبت کو دکھانا پڑتا ہے، آگے سے آگے بڑھ کر خدمت کرنی پڑتی ہے اور خدمت سے محبت ملتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ خدمت دوسرا، محبت کا دوسرا نام ہی خدمت ہے۔ آپ کہو کہ میرے اوپر تو بھائی سسرال والوں کی محبت لازم ہی نہیں ہے، ساس سسر کی بھی محبت لازم نہیں ہے، نا فرض ہے، صرف اور صرف شوہر کی خدمت فرض ہے۔ تو دیکھو آپ جس جگہ رہ رہے ہو، جس گھر میں رہ رہے ہو، آپ کو اس گھر میں امن و امان اور سکون چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر چاہیے تو آپ کو سب سے بنا کے رکھنی پڑے گی۔ اگر آپ ایک قبیلے میں بھی رہو گے، ایک چھوٹے سے قبیلے میں، قصبے میں رہو گے، وہاں پہ بھی آپ کو سب سے بنا کر رکھنی پڑتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ تو آپ کو پہلے ان سے بنانی پڑے گی، محبت کرنی پڑے گی، محبت جتانی پڑے گی، دکھلانی پڑے گی۔ وہ خدمت کے ذریعے ہوگی۔ آپ بولو میں محبت کرتی ہوں، آئی لو یو بولو، اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ سامنے والا آپ کو آگے سے بولے کہ یار یہ کیا یار محبت بولتی ہے، نہ کوئی کام کرنا، نہ کچھ خدمت کا، نہ پانی کا پوچھتے، نہ چائے کا پوچھتی ہے۔ یار میں آپ کو بتاؤں، خدمت سے ہی جو ہے نا آپ کو محبت آپ کو ملے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اگر آپ تکلیف میں ہو، پریشانی میں ہو، اور سامنے والا اگر آپ کو اٹھا کر پانی پلاتا ہے یا آپ کے سر پہ پٹیاں رکھتا ہے، اسے خدمت کرتے، آپ کو آٹومیٹکلی ہی آپ کے دل میں کیا ہو جائے گی؟ اس کے لیے محبت آ جائے گی۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اس بات کو سمجھو۔ آپ نے چھوٹی موٹی خدمت ایسے کرنی ہے کہ آپ کے ساس سسر، آپ کی نندوں کے دل میں ایسی محبت پیدا ہو کہ وہ بولے کہ بھائی ہماری بہو، ہماری بھابھی بہت پیاری ہے، بہت اچھی، ہم سے محبت کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو پہلے خود محبت کرنی پڑے گی، جتلانی پڑے گی، دکھلانی پڑے گی، تاکہ آگے سے آپ کو بھی ویسے ہی رد عمل آپ کے سامنے پیش ہو۔ ٹھیک ہے، آپ پہلے محبت کرو تاکہ آپ کو سامنے سے محبت دکھے۔ بہت کم اس طرح کے لوگ ہوں گے جو محبت آنے کے بعد بھی آپ کو محبت کا جواب نہ دے، لیکن عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز کوئی سامنے والا کرتا ہے نا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، فوراً اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اپنے گھر میں امن و امان اور سکون اور محبت چاہیے تو آپ کو پہلے محبت کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، اور رہی بات شوہر کی اور اس کے دل میں محبت پیدا کرنے کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شوہر اپنی بیوی کو دیکھے تو اس سے خوش ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ خوش ہو جائے۔ تو دیکھو آپ کو اس کے لیے اپنے اوپر بناؤ سنگھار، تیار شیار ہونا پڑے گا اپنے شوہر کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے کپڑوں سے لہسن ادرک کی، پیاز کی، ٹماٹر کی، سب کی بو آ رہی ہے اور آپ بولو کہ بھائی میرا شوہر تو مجھ سے دور دور رہتا ہے، محبت نہیں کرتا، عزت نہیں کرتا، مجھے کہیں گھمانے نہیں لے جاتا، نہ ہی میرا خیال رکھتا۔ تو دیکھو اگر آپ ایسے ہی ملنگوں کی طرح اور رہو گے، گھر کے کام کاج میں الجھ کے رہ جاؤ گے، تو آپ کے شوہر آپ سے بھی دور ہو جائے گا۔ پھر آپ بولو گے کہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت نہیں۔ دیکھو گھر کے کام تو چلتے ہی رہتے ہیں، 24 گھنٹے گھر کے کام رہتے ہیں، اس سے تو آپ بھاگ ہی نہیں سکتے ہو۔ لیکن آپ کے شوہر کا وقت ہے 5 بجے آنے کا، 6 بجے آنے کا یا 8 بجے آنے کا، آپ کا کوئی بھی کام پڑا ہے، آپ نے اس کام کو وہیں چھوڑ دو، آپ جا کے بدن پر پانی ڈالو، اپنے اوپر نہانے کا وقت نہیں ہے، آپ نے جسم پہ پانی ڈالو تاکہ اسمیل جائے، پسینہ جائے،
آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہنو. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزانہ نئے بالکل کڑک سوٹ پہننا ہے. آپ نے صاف ستھرے سوٹ نکالو پہن کے اپنے بال کو سنوارو جیسے آپ کے شوہر کو پسند ہے. اگر آپ کے شوہر کو بال کھلے پسند ہے تو بال کھلے رکھو. بال کو چوٹی پسند ہے تو آپ نے ڈھیلی ڈھالی چوٹی باندھ لو. اگر آپ کے شوہر کو چٹاک رنگ کے کپڑے پسند ہے, لال لپسٹک پسند ہے, تو آپ نے ویسے ہی تیار ہونا ہے. چاہے آپ کو ہلکے رنگ کے کپڑے پسند ہو, آپ کا مزاج ہلکے دھیما ہو, لیکن آپ کے شوہر کو شوق رنگ کے کپڑے پسند ہے, تو آپ نے شوق کے رنگ کے کپڑے پہننے ہیں. اپنے دل کو آپ نے تھوڑا سائیڈ میں رکھو اور اپنے شوہر کے دل کو سامنے لے کر آؤ. اس کے دل کے مطابق آپ نے اپنے آپ کو بناؤ سنگھار کرنا ہے, تیار رکھنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ شوہر جب آئے کام پر سے اور آپ کو دیکھے ہاں وہ خوش ہو جائے. ٹھیک ہے, آپ کے شوہر کو پسند ہے چٹاک رنگ کے کپڑے, اورنج, یلو, نیلے, پیلے, تو آپ نے ویسے ہی تیار ہو. لیکن اگر آپ کے شوہر کو پسند ہے ہلکے رنگ کے کپڑے ہوں, ہلکی سی لپسٹک ہو, ہلکی سی چوٹی ہو, اور آپ کو شوق رنگ کے کپڑے پسند ہے, لال لپسٹک پسند ہے, اور بالوں میں کلر پسند ہے, تو آپ نے اپنے دل کو اس وقت سائڈ میں رکھو. آپ نے اپنے شوہر کے پسندیدہ ہلکے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنو, ہلکا گلابی تیار ہو جاؤ. جب شوہر آپ کو دیکھے تو بولے واہ 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 کیا پری ہے, کیا خوبصورت ہے, تو شوہر کو آپ کو دیکھ کے خوش ہو جائے. اس پہ آپ کو اتنا ثواب ملے گا آپ سوچ بھی نہیں سکتی. جب آپ اس نیت سے اپنے آپ کو اپنے دل کو سائڈ میں رکھو گے اور اپنے شوہر کے لیے اس طرح تیار ہوگے, تو اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی اپنی رحمت سے, اپنے کرم سے آپ کے شوہر کے دل میں کیا ڈال دیں گے, محبت ڈال دیں گے, اور آپ کی ازدواجی زندگی بہتر سے بہترین گزرے گی انشاءاللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ آپ کے شوہر کو مہندی پسند ہے تو آپ مہندی پارلر سے نہیں لگوا سکتا, آپ گھر میں ٹپ لگا لو, ٹپس لگاؤ, یہاں پہ ٹپس لگا لو, مہندی کی خوشبو آئے گی, دیکھیے گا ہاتھ میں مہندی, آپ خوش ہو جاؤ گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اس طرح سے پہلے اپنے اوپر تھوڑا تھوڑا کام کرو, اپنے آپ کو پہلے سدھارو. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے ساتھ میں وظیفہ, کہ آپ نے ہر نماز کے بعد یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کر اللہ سے دعا کرنی ہے. تعداد کی آپ نے ٹینشن نہیں لینی, جتنا بھی آپ کے پاس وقت میسر ہے آپ نے یا ذوالجلال والاکرام, یا ذوالجلال والاکرام, یا ذوالجلال والاکرام پڑھ کے آپ نے اللہ سے اپنے شوہر, اپنے سسرال والوں کی محبت کے لیے دعا کرنی ہے. اس کے بعد آپ چاہے وضو میں ہو, وضو میں نہیں ہو, چلتے پھرتے اٹھتے جاگتے, آپ نے یا ذوالجلال والاکرام کا ورد رکھنا ہے. نیت اللہ تعالیٰ کو خبر ہے, ہر بار آپ کو نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یا ذوالجلال والاکرام کا ورد کر کے آپ نے دعا کرنی ہے اللہ رب العزت سے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے شوہر, آپ کے